نئے اسلامی سال کے ماہ محرم پہلے مہینے کی 6 تاریخ ہے، 1441 ہجری ہو گیا ہے۔ محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں پر جس طرح کفار حملہ آور ہیں، جس طرح ان کو باندھ کر مار رہے ہیں، خصوصاً ہمارے پڑوس میں ہماری شاہ رگ پر جس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور جس طرح سے آج 32واں 33واں دن ہے، کرفیو نافذ ہے، پوری وادی کو جیل بنا رکھا ہے، اور جس گھر میں وہ فوجی چاہتے ہیں، نام فوجیوں کا ہے، اور ان کے تربیت یافتہ گنڈے اور بدماش SSR کے، اور اس طرح انہوں نے جو تنظیمیں اس مقصد کے لیے بنائی ہوئی ہیں کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، یہاں کسی غیر ہندو کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو کشمیر جہاں کی آبادی 95% مسلمان ہے، اس پر انہوں نے 72 سال سے قبضہ جمایا ہوا ہے، اور اب انہوں نے انتہا کر دی ہے کہ اتنا لمبا کرفیو، اور آپ سوچیں کہ کوئی خبر باہر نکلنے نہیں دیتے، ان کے حال کا کسی کو علم نہیں ہے، جس گھر میں چاہیں گھس جائیں، پہلے بھی ایسے تھا لیکن اس قدر نہیں ہے کہ پوری وادی کا یہ حال انہوں نے کر دیا ہے۔ لوگ کئی کہتے ہیں کہ جی اسلام صرف دفاع کا حق دیتا ہے، نہیں، اسلام کا تقاضا تو ہم سے بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں کوئی اگر کمزور ہے، وہ نہیں لڑ سکتا، تو وہ ہمت نہ کرے لڑنے کی، وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے، جب اللہ تعالیٰ طاقت دے تو پھر اسے ہمت کرنی چاہیے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کی مدد کے لیے اٹھنا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اکیلی جان تھی، پھر آپ نے اسلام کی دعوت دی، اور جس قبیلے کا کوئی بندہ مسلمان ہوتا، وہ تمام لوگوں کو اپنے خلاف کر لیتا، اور وہ جو بھی اسے تکلیف پہنچا سکتے، جو نقصان پہنچا سکتے، اسے پہنچاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قبیلہ آپ کی مدد میں تھا، اسی طرح جو ذرا سردار قسم کے تھے، ان کے اپنے قبیلے کے لوگ تو ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، مگر دوسروں کو روکتے تھے، کچھ نہ کچھ ان کی بچت تھی۔ لیکن جو کمزور اور بیچارے کو غلام تھے، جس کا کوئی غلام تھا، وہ اس پر بہت ہی ظلم توڑتا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سے کہا، آپ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ بھی تمہارے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی کمر دکھائی، وہ ساری جلی ہوئی تھی کہ میرا مالک مجھے اس طرح کوئلوں پر لٹا دیتا تھا، اور پھر میرے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، اور میرے جسم سے نکلنے والے خون اور چربی سے وہ انگارے بجھتے تو پھر میری جان چھوٹتی تھی۔ اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا مالک امیہ بن خلف، وہ حضرت بلال رضی اللہ، غلام تھے بیچارے، حبشی غلام تھے، ان کی کوئی پیچھے خاندان نہیں تھا، کوئی قوت نہیں تھی، اور کوئی اس امیہ کو پوچھنے والا بھی نہیں تھا، میرا غلام ہے، جو میں چاہوں کروں۔ تو وہ مکہ کی شدید گرمی میں لٹا کر تو سینے پر پتھر رکھ دیتا۔ اب بلال کا بھی سنو کہ وہ اس کا بدلہ کیا لیتے تھے، کیا گالیاں دے کر لیتے تھے؟ نہ، گالی نہیں دیتے تھے۔ مشرک کو گالی کی تو کوئی تکلیف ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس کی عادت ہے ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ان کی عادت ہے۔ سب سے زیادہ مشرک کو
جس بات سے تکلیف ہوتی ہے وہ ایک اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور اس کا اعلان ہے۔ اس لیے ادھر وہ جناب لٹا رہا ہے شدید گرمی میں، سینے میں پتھر رکھا ہوا ہے، اور بلال کیا لفظ کہتا ہے؟ احد احد احد، ایک ہے بھائی، ایک ہے، ایک ہے۔ اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ تمہیں اس سے بڑھ کر کسی لفظ کی تکلیف ہوتی ہے تو میں وہ لفظ کہوں۔ سبحان اللہ، کتنے وہ مشرک کی نفسیات کو کس قدر وہ جانتے تھے۔ الحمدللہ یہ درمیان میں بات آ گئی، مجھے بھی ساری زندگی کا تجربہ ہے۔ کئی لوگ مطلب اہل توحید پر اعتراض کرتے ہیں، کوئی گالیاں دیتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں۔ میں نے تجربہ یہ کیا ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ صرف قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ اور رسول اللہ کی حدیث پڑھتے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ان کو گالیوں سے بڑھ کر تکلیف ہو۔ اس لیے کہ یہ عقیدے کی بات ہے بھائی، عقیدے کی بات۔ اب وہ ان کو لٹا رہا ہے اور سینے پہ پتھر رکھ رہا ہے، آخری حد جو وہ کر سکتا ہے قتل سے پہلے پہلے، اور وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ احد احد، ایک ہے بھائی، ایک ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف حکم یہ تھا، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کہ بھائی اپنے ہاتھ روک کر رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو کر سکتے تھے نا کہ کعبے کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے بت تو توڑ سکتے تھے نا، لیکن ٹوٹنے کے بعد پھر اس کو مستحکم اس بات کو رکھنا کہ پھر بن نہ پائے، ابھی یہ قوت نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے دین پر جتنا عمل کر سکتے ہو کرو۔ پھر 13 سال کی آزمائشوں کے بعد اللہ نے ایک دعا سکھائی اپنے نبی کو، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے نبی آپ یہ دعا کیا کریں۔ لو یہ نقطہ بھی یاد رکھو، میں نے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ یہ بات بیان کی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی دعائیں ان الفاظ کے ساتھ سکھائی ہیں، وَقُلْ، آپ یہ دعا کریں، آپ یہ کہیں، جس طرح فرمایا نا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اب یہ دعا کمال ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہو گیا نا، اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ یہ کہیں۔ اسی طرح ایک دعا ہے، اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، اگر ساری دنیا آپ سے منہ موڑ جائے پرواہ نہیں، آپ نے پھر کیا کہنا ہے؟ یہ کہو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ یہ دعا کیا کریں، اللہم مالک الملک، اے اللہ جو ملکوں کا مالک ہے، ساری سلطنت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو سلطنت اور حکومت جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، صرف تیرے ہاتھ میں ہی ہر بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک یقیناً تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ قدیر، قادر سے بڑھ کر قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وتخرج الحی من المیت،
اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب جسے چاہتا ہے بغیر شمار کے، گنتی کے بغیر حساب کے عطا کر دے۔ غرض قرآن مجید کی وہ دعائیں جن میں اللہ نے قل کے ساتھ جو دعائیں سکھائی ہیں نا، قل کے ساتھ، وہ آپ نکال لیں ماشاءاللہ قرآن مجید میں سے، تو عجیب ان کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دعا سکھائی مکے میں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، یا اللہ مجھے کسی سچ مچ جو جگہ ہے نا وہاں پر لے جا، سچ مچ جگہ، مدخل صدق، ایسی جگہ لے جو سچ مچ واقعی صحیح جگہ ہو، وہاں لے جا۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اس مکہ مکرمہ سے مجھے باعزت طریقے سے لے جا، مخرج صدق، سچے سچ مچ طریقے سے لے جا کہ اس میں کسی کا کوئی دخل نہ ہو سکے، کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یا اللہ اپنی جناب سے، اپنی طرف سے مجھے ایسا غلبہ اور سلطنت عطا کر، نصیرہ جو میری مدد کرنے والی ہو۔ اگر صرف واعظ نصیحت سے، اگر صرف تبلیغ اور دعوت سے، اگر صرف 6 نمبروں سے دنیا میں اسلام غالب ہو سکتا، 6 نمبروں سے، اس میں جہاد کا دخل نہ ہوتا، اس میں نہی عن المنکر نہ ہوتا۔ دیکھو نا وہ کہتے ہیں نیکی کا حکم دینا، فلاں کرنا، فلاں برائی سے روکنا بھی اس میں شامل ہے بھائی۔ یہ نہ ہوتا تو پھر مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ مل جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، سنت اللہ کی یہ ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے اور پھر ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ ضرور یہ جان کر رہے گا کہ سچ کس نے کہا ہے اور جھوٹ کس نے کہا ہے۔ یہ کہنے میں کہ میں مومن ہوں سچا کون ہے، اور یہ کہنے میں کہ میں مومن ہوں جھوٹ کہنے والا شخص کون ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دعائیں کرتے رہے۔ اللہ نے پھر وہ جگہ فرمایا مجھے خواب میں دکھائی گئی ایک جگہ ہے، وہ کھجوروں کے درخت ہے وہاں، اور شور زمین مجھے دکھائی گئی ہے۔ میرا خیال پہلے گیا بحرین کی طرف، اور ایک اور جگہ کا آپ نے نام لیا، پھر پتہ چلا کہ وہ جگہ تو مدینہ منورہ تھی، لیکن اپنے شہر سے اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی ایک جگہ، حزورہ اس کا نام تھا، وہاں پر کھڑے تھے، کہتے ہیں اے مکہ، میرا رب جانتا ہے کہ پوری زمین میں سے مجھے تیرے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہ قدرتی بات ہے بھائی، جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے اس کو محبت ہوتی ہے، اور دنیا مانتی ہے اس بات کو، دنیا مانتی ہے کہ جہاں جو پیدا اس کا حق ہے، وہاں اس کو رہنے کا حق ہے، وہاں کمائی کرنے کا حق ہے، اس کو وہاں سے نکالنا کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ، میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی میں کبھی یہاں سے نہ نکل گئے۔ اب جب مکہ سے مدینہ میں مسلمان گئے تو بھائی 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنی دور ان کو آرام سے رہنے دو۔ جرم ان کا کیا تھا؟ اس مکہ مکرمہ میں، جس مکہ مکرمہ میں وہ کسی جانور کو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر کے آ جاتا حرم شریف کے اندر، اس کسی کے باپ کو قتل کر کے آیا نا، جب تک حرم کے اندر اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے جب اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، نہ کوئی مکہ کے حرم کی عظمت رہ گئی، نہ اس کی حرمت رہ گئی، نہ کوئی انسانی جان کی عزت یا حرمت رہ گئی۔ کئیوں کو شہید کر دیا، کئیوں کو بدر کر دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا۔
مدینہ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے سانس نہیں لینے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیات نازل فرمائی، فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن سے مدینے میں آنے کے بعد بھی جنگ کی جاتی ہے ان کو بھی اب اجازت ہے، کھلی اجازت ہے۔ بانہم ظلموا اس لیے کہ یہ مظلوم ہے، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر پوری طرح سے قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف جواز کیا تھا نکالنے کا؟ جواز یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ بھلا بتاؤ یہ کوئی جرم کی بات ہے؟ کوئی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یہ جرم کی بات ہے؟ اس وجہ سے ان کو نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ان کو اجازت ہے لڑنے کی، پھر اس لڑنے کی حکمت، اس کی مصلحت، اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں میں بیان فرمائی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر یہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کا سلسلہ نہ ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ کا سلسلہ نہ ہوتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو عیسائیوں کے جو صوامع ہیں، عیسائیوں کے زمانے میں ہوا یہ کہ جب ان کے بادشاہوں نے اللہ کی حدود پامال کی، ایک نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا، اسی طرح سے شراب عام ہو گئی، شرک کا ارتکاب شروع ہو گیا، حکمرانوں ان میں شامل تھے، تو اللہ کے نیک بندے جو تھے نا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت غلط ہے، انہوں نے اس کے خلاف جب آواز اٹھائی، اللہ اکبر، تو وہ جو حکومت پہ لوگ شامل تھے انہی کے وہ کوئی بھائی تھے، کوئی ان کے بیٹے تھے، تو جناب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بھئی اپنے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ان کا اب کیا کیا جائے؟ آخر فیصلہ یہ ٹھہرا ان سے بات کرو، بھئی دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یا یہ ہے کہ تم جاؤ، تم اس معاشرے میں نہیں رہ سکتے، یہ تمہارا معاشرہ نہیں ہے، یہ بدکاری کا معاشرہ ہے، یہ شرک کا معاشرہ ہے، یہ ظلم کا معاشرہ ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، جاؤ کہیں جنگل میں اللہ اللہ کرو تو تمہیں کھانا پہنچا دیا کریں گے، یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے پھر قبول کر لیا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت، کہ ٹھیک ہے بھائی ہم تمہارے معاشرے میں نہیں رہ سکتے، اس ظلم کے معاشرے میں، اس بدکاری کے معاشرے میں، اس شرک کے معاشرے میں ہم نہیں رہ سکتے، ہمیں جب امر بالمعروف کی اجازت یا نہیں کہ ہم حق بات کہہ سکیں تو پھر ہم یہاں نہیں رہ سکتے، اگر اجازت ہو بات کرنے کی تو رہ سکتے ورنہ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر نکل جاؤ۔ وہ جنگل میں نکل گئے، وہاں جا کر ایک کٹیا بنائی، دو اس کی منزلیں رکھی، ایک منزل اوپر کی ایک نیچے کی، اور نچلی منزل اس لیے رکھی کہ آنے جانے والے جو ہے یا آرام کر لیا کریں، اور اوپر کی منزل میں اللہ کا وہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہبانیت۔ تو وہ جو کٹیا بنتی تھی اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں صومعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر حضرت ابوبکر نے جب بھی کوئی جہاد کے لیے بھیجی فوج، ان کو تاکید کی کہ جو لوگ جنگ میں حصہ نہ لیں، اپنے کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے، جو کچھ وہ ان کا دین ہے، ان کو بالکل کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی ہر فوج کو یہ حکم دے کر بھیجا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جہاد کا سلسلہ نہ ہوتا تو وہ راہب لوگ جو اپنے زمانے میں اللہ اللہ کر رہے تھے، ان کے وہ صومعے بھی ڈھا دیے جاتے، وہ بیعن عیسائیوں کے گرجے ڈھا دیے جاتے، وہ صلوات یہودیوں کے عبادت خانے ڈھا دیے جاتے، وہ مساجدوں اور مسجدوں کو ڈھا دیا جاتا، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا بہت
ذکر کیا جاتا ہے، ان مسجدوں کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے جہاد کی مصلحت اور اس کی ضرورت اور اس کی حکمت بیان فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اب اللہ کو تو مدد کی ضرورت کوئی نہیں نا، مطلب کیا ہوا اس کا؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے اور کامل حکمت والا ہے، اس کی قوت کو اندھی قوت نہیں ہے، بڑی دانائی والی بڑی حکمت والی قوت ہے۔ لو جی اب پھر جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، وہ مظلوم مسلمان بھی پھر راستے روکنے لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر آپ نے بھیجا چند آدمیوں کو، 10-12 بندے تھے، ان کو 10 آدمی تھے، کہا یہ خط ہے، یہ بس اس طرف چلتے جاؤ۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپاؤ جو ہے نا، چھپاؤ آپ کی اگر سیرت پڑھے تو وہ تو حد سے ہی زیادہ ہے۔ آج کل بھی ٹھیک ہے حکومتیں اپنے رازوں کا اخفاء کرتی ہیں، چھپاتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بات تو بہت کم معلوم ہوتی ہے۔ ان سے کہا صرف اس لیے کہ کسی کو یہ علم نہ ہو سکے کہ یہ لوگ کدھر کو جا رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، یہ پتہ نہ چل رہا ہے۔ ان کو کہا 3 دن بس چلتے جاؤ، 3 دن چلتے جاؤ، 3 دن کے سفر کے بعد یہ خط کھولنا ہے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اس لشکر کے امیر تھے۔ 3 دن تک خط نہیں کھولنا، 3 دن کے بعد خط کھولنا ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے نا اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ 3 دن یہ لوگ چلتے گئے، اس کے بعد خط، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بھائی کسی کو مجبور نہیں کرنا، سوچ سمجھ کر جانا ہے، جو نہ جانا چاہے اس کو مجبور آپ نے نہیں کرنا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے، امیر لشکر نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ نخلا، وادی نخلا میں جاؤ، یہ بالکل مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے اور وہاں کے کفار نے آپ کو بہت ہی سزائیں دی، بہت تکلیف پہنچائی، تو واپسی میں وادی نخلا میں آپ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، تو اس وقت پھر جب طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا ہو گئی نا، حد سے بڑھ گیا ظلم مکہ مکرمہ میں، پھر اللہ کی طرف سے نا مدد کی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع۔ اسی سفر کے اندر پھر اتنی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں ملی۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نکلے نا، طائف سے نکلے تو بے ہوش تھے، اس لیے کہ انہوں نے 2 طرف لائنوں میں سڑک پر لڑکوں کو کھڑا کر کے نا آپ پر پتھر برسائے، خون ہو گیا جسم، اور جوتا بھی ساتھ جم گیا۔ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، وہ اٹھا کر آگے لائے، کہتے ہیں مجھے ہوش کوئی نہیں تھا، مجھے ہوش آیا تو میں قرن الثعالب پر تھا، میں نے دیکھا تو میرے اوپر ایک بادل تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میرے اوپر ایک بادل تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس میں جبریل علیہ السلام ہیں، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور آپ انہیں جو حکم دیں گے نا یہ وہ کرے گا، یہ فرشتہ اللہ نے بھیجا ہی اس لیے۔ ملک الجبال آیا، اس نے سلام کہا، السلام علیکم اے محمد، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا تیری قوم نے تجھے جو جواب دیا ہے، اب اس نے مجھے حکم دیا کہ جو محمد کہے نا بس تم نے وہ کر گزرنا ہے۔ آپ اگر کہیں تو مکہ مکرمہ کے لوگ جو آپ پر یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، آپ کے شہر سے نکال رہے ہیں، ان کے دونوں طرف جو 2 پہاڑ ہیں، میں زلزلے کے ساتھ ان کو پوری آبادی کو ان کا نام و نشان مٹا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
فرمایا مجھے امید ہے کہ ان کی پشتوں سے وہ لوگ نکلیں گے جو اللہ کو ایک مانیں گے. ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے بھی اللہ کی طرف سے ایک ملک الجبال آ گیا. آگے وادی نخلا میں جب پہنچے نا تو وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جنوں کا ایک قافلہ وہ وہاں سے گزرا. فجر کی نماز تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات تھی، اور وہ عرب کے ہی جن تھے. انہوں نے قرآن سنا تو وہ سارے کے سارے ہی نہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے. نبی کریم کو کچھ پتہ نہیں ہے، نبی کریم کو کچھ پتہ نہیں. سورۃ الجن میں اللہ فرماتے ہیں قل اوحی الی، آپ لوگوں کو بتایا کہ مجھے اللہ نے وحی کر کے بتایا ہے انہ اصطفیٰ نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے کہا ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے. فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے. یعنی اگر مکے کے کافر نہیں مانتے، اللہ نے جنوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دی. کتنا حوصلہ بڑا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے ویسے وادی نخلا کے تعارف کے لیے بتایا کہ وہ طائف سے چلے نا اور مکے کی طرف آئے تو درمیان میں وادی نخلا ہے. تو فرمایا کہ تم وادی نخلا پر جاؤ، اس چھوٹے سے دستے کو کہا وہاں جا کر چھپ جاؤ، اور قریش کا وہ قافلہ جو تجارت کے لیے گیا ہوا ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ. ہاں، اس کی خبریں لے کر آؤ، اس کی اطلاعات ہمیں پہنچاؤ. لو جی یہ حضرات کہیں تو وہاں قافلہ آ گیا. جب قافلہ آ گیا تو اب رجب کا مہینہ داخل ہونے والا تھا، یا رجب کے مہینے کی آخری تاریخ تھی. بہرحال یعنی ایک دن کا فرق تھا. اگر وہ ان کو نہ پکڑتے تو قافلہ، یعنی رجب کی آخری حرمت والے مہینے کی آخری تاریخ تھی. مسلمانوں نے مجاہد 8-10 بندے تھے، 2 بندوں کا راستے میں اونٹ گم ہو گیا، وہ تو پیچھے رہ گئے. 8 بندے وہاں پہنچ گئے. وہ قافلہ آیا تو اب ان کے سامنے، اس میں 2 آدمی اس کے نگران تھے، باقی سارے اونٹ ہی اونٹ تھے، اور مال غنیمت مال تھا کافی سارا. اب ان کے سامنے 2 راستے ہیں. ایک تو یہ آج حرمت والے مہینے کا آخری دن ہے تو اب ہم لڑ تو سکتے نہیں ہیں، اور ایک یہ کیونکہ وہ کل پر رکھے تو کل یہ لوگ اپنے شہر میں مکے چلے جائیں گے، پھر ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. فیصلہ انہوں نے بر وقت یہ کیا کہ اللہ کے سپرد حملہ کر دو. حملہ کیا، ایک بندہ قتل ہو گیا، دوسرا بھاگ گیا، اور مال غنیمت پر قبضہ کر کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. کافروں نے بڑا ہی شور مچایا، کہنے لگے دیکھو حرمت والے مہینے کی پرواہ کوئی نہیں کی، ہاں جی اس کے اندر بندہ قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ناراض ہوئے، فرمایا میں نہیں تمہارا مال غنیمت لیتا. مگر اس وقت اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کا کیا گناہ؟ قل قتال فیہ کبیر، ان سے کہو حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا واقعی بہت بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے اسلام سے لوگوں کو روکنا. والمسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا. اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مکے میں رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اکبر عند اللہ ہے. یہ اللہ کے نزدیک یہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے. قتل تو کر دیا نا، ایک آدمی کی گردن اتار دی، جان چھوٹ گئی اس کی، چلو. ایک ہے کہ تم اس کو مارتے بھی نہیں ہو، اس کی جناب بے آبروئی کرتے ہو، گھر والوں کی بے عزتی کرتے ہو، اس کو کوئلوں پر لٹھاتے ہو، اس کی چمڑی ادھیڑتے ہو. تو وہ ساری بات تو بھول گئے، اور صرف اتنا یاد رہ گیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں یہ ان پر حملہ کیا ہے، انہوں نے حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کی ہے. اتنا یاد رہ گیا، اور وہ باقی سب کچھ بھول گئے کہ مکے کی بے حرمتی ہوئی، لوگوں کو عذاب دیا گیا، سزائیں دی گئی، کوئلوں پر لٹایا گیا، سڑکوں پر گھسیٹا گیا، وطن سے بے وطن کر دیا گیا،
گھر سے نکال دیا گیا، وہ سارا کچھ بھول گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حوصلہ دیا، مسلمانوں کو کوئی خاص جرم تمہارا کوئی جرم نہیں، یہ تو جوابی کام ہے بھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت کا خمس 5واں حصہ جو اللہ کا حکم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور یتامہ مساکین وغیرہ کے لیے نکال کر باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ بات انشاءاللہ آگے بھی چلے گی اللہ کے فضل سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اسلام جو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ ذروۃ سنام الاسلام الجہاد، اسلام کی کوہان کی چوٹی اور سربلندی جو ہے نا وہ جہاد ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رضیتم بالزرع، جب تم کھیتی باڑی پر خوش ہو جاؤ گے، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، کھیتی باڑی پر خوش ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جہاد چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا، اس وقت تک وہ ذلت ختم نہیں ہوگی جب تک اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے، وہ جہاد کے ساتھ ہی وہ ختم ہوگی۔ یارو 32 دن ہو گئے اور بالکل جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہماری شاہ رگ ہے، جس عورت کی چاہتے ہیں عزت برباد کرتے، ہاتھ بھی اگر لگائے تو مسلمان کو برداشت نہیں ہے۔ اور ہماری حکومت، امید ہے ہم کو اس کے خلاف اپنی طرف سے وہ کر ہی رہے ہوں گے، لیکن ان کو اس کے متعلق سب سے زیادہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے غنڈے آ رہے ہیں، ہمارے مجاہدین جانے چاہیے، ہمارے مجاہدین کو جانا چاہیے۔ کہاں ٹریننگ دیں؟ وہ اللہ قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے بارے میں ہماری خاطر جہاد کریں گے، ہم ان کو ایک رستہ نہیں بہت سے راستے بتا دیں گے، بہت سے راستے بتا دیں۔ کوئی نکلنے کا ارادہ کرے تو پھر اللہ کے پاس بہت سے راستے۔ ہماری فوج بھی ایمان والوں کی فوج ہے، انشاءاللہ وہ بھی کرے گی، اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ ارادہ رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ اب تو بھائی جو جنگ ہے نا وہ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی، ہر بندہ اس جنگ میں شریک ہوتا ہے، کم از کم زبان کے ساتھ ہی۔ ایک آدمی فضول بات کر کے او جی مارے جاتے ہیں، کتے کی موت مر جاتے ہیں، توبہ استغفر، نہ انہوں نے ان سے کچھ لینا نہ کوئی دنیا کی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کو کفار کے تسلط اور پنجے سے چھڑانے کے لیے جو جان قربان کرتا ہے، اس کے متعلق بکواس کرنے والے کا منہ بھی ہم بند نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اس جہاد فی سبیل اللہ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔